بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ عزیزان گرامی وقار، بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آج ہم تاج آباد شریف میں وہ نورانی منظر دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ مجمع اور یہ جلسہ تاج الاولیاء کی نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں اس مجمع کی بے قراری اور بے چینی کو۔ لوگ جو ایک دوسرے کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ارے جگہ ہو تو بیٹھے کوئی۔ جو بیٹھے ہیں ان کو بھی کرسی چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ میں بھی کرسی چھوڑ کر کے ہی کھڑا ہوں۔ اب آپ سنیں، توجہ، آپ توجہ۔ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں ادب کا آپ منظر بھی پیش کریں۔ ایک چیز کی وضاحت کر دوں گا، ان بڑے آستانوں پر آنے کے بعد پھر اب یہ نعرہ نہ لگائیں کہ شیر آیا شیر آیا۔ ان شہنشاہوں کے دربار میں کوئی شیر نہیں ہوتا، یہاں ہم کتے بن کر کے آتے ہیں۔ ان آستانوں پر ہمارے نام کا نعرہ نہ لگایا جائے۔ جس دربار میں کوئی فیض لینے کے لیے آیا ہے اس کی واہ واہی نہیں ہو، بلکہ جس کے دربار میں وہ فیض لینے کے لیے آیا ہے اس کی بات کی جائے۔ عزیزان گرامی، اس عظیم تاج الاولیاء کے دربار میں ہم حاضر آئے ہیں۔ میں چند باتیں کہہ کر کے جلدی سے آپ حضرات کی بے چینی کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ موبائل والے یہ اندر رکھ لیں، جن کو ریکارڈ کرنا ہے وہ آلریڈی اپنی ڈیوٹی پر ہیں۔ آپ اپنا موبائل بند کر لیں۔ بہت ساری چیزیں محسوس کر رہا تھا، اور کچھ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی یہ تھا کہ ارے کس کو بلا رہے ہو، کہاں بلا رہے ہو۔ اکثر ٹرسٹی حضرات بھی اور مینجمنٹ بھی گھبرا جاتا ہے، ایک چھبی ایسی بنا دی گئی ہماری، وجہ کچھ نہیں ہے، یہ دیوانگی کی وجہ سے۔ اور ایک بات میں محسوس کرتا ہوں، جس کو تاج الاولیاء اپنے دربار میں بلا لیں دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ جس کو وہ اپنے آستانے میں اذن حضوری کا دے دیں وہ بلا روک ٹوک اندر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کے ان ولیوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کا وہ ایک عظیم چہرہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اپنی کرامات کے ذریعے سے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو لوگوں کے سامنے بتایا کہ 1400 سال بعد آنے والے رسول اللہ کی نسل کا ایک تاج الدین جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو رسول کی زبان کا حال کیا ہوگا۔ انہوں نے اپنی کرامات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ناموس رسالت کی حفاظت
صرف نعروں سے ہوتی ہے، ناموں سے رسالت کی حفاظت پوری زندگی لگانی پڑتی ہے. پوری زندگی کے شب و روز اپنے ہر عمل سے حضور کے عزت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. سرکار تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ناگپور شریف میں اتنے پرانے نہیں ہیں کہ جن کو بھولا جا چکا ہو، بلکہ دو چند پیڑھیاں گزری ہوں گی جو ان کو دیکھے ہوئے لوگ موجود ہیں. 1925 میں آپ کا وصال ہوا، آپ کا انتقال ہوا. کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں بخاری شریف میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اقسموا علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کو قسم دے دیں کہ یہ ہونا ہے مولا تو اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے. کچھ بندے وہ ہیں، وہ لاڈلے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر چکے ہوتے ہیں. گفتہ خدا بوت گرچہ از حلقو میں عبداللہ بوت، فارسی میں کہا جاتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو کبھی اتنا فنا کر دیتا ہے کہ زبان اس کی ہوتی ہے، کلمہ اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، پکڑ اللہ کی ہوتی ہے. اسی لیے میرے عزیزو، ان اولیاء کے آستانوں سے دشمنی کرنا چھوڑ دیں. کچھ وہ فرقے بھی ہیں جنہوں نے جا جا کر کے رپٹ لکھوائی ہمارے بارے میں. میں جانتا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. اولیاء کرام کے متعلق دلوں میں نفرت پالتے ہیں، دشمنی پالتے ہیں ان مزارات کے خلاف، اور سنیوں کی ایک بڑی جماعت کو قبر کے پوجنے والے کہہ کر کے ان کو مشرک اور بدعتی کہہ کر کے ایک سائیڈ کرتے ہیں. عقل کا استعمال کرو. نبیوں کے بعد اس امت کا رہبر کون ہے؟ انسانیت کا، مخلوق کا رہبر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد قیامت تک کون اس امت کی رہبری کرے گا؟ وہ اللہ کے ولی ہیں جو ہر زمانے میں آتے ہیں اور رسول اللہ کے اخلاق دکھا کر کے اس امت کی رہبری کیا کرتے ہیں. اور کچھ اولیاء کرامات سے، کچھ اولیاء اپنے علم سے، اپنے تقوی سے، اپنی زبان سے اس امت کی رہبری قیامت تک ہوتی رہے گی. آج سرکار تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر آنے کے بعد ایک چیز میں بھی محسوس کرتا ہوں اور آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے. آپ بھی دل پر ہاتھ رکھ کر کے سمجھ جانا، بے شک آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے. اس آستانے پر آنے کے بعد ہر طرح کا خوف دل سے نکل جاتا ہے. ڈر نہیں ہوتا. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اسی لیے قرآن کی میں نے آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، نہ انہیں دنیا میں کسی بات کا خوف ہوتا ہے، نہ آخرت میں کسی بات کا رنج ہوتا ہے، کسی بات کا غم نہیں ہوتا. دنیا میں جو بے خوف ہو کر کے جیت کر چلے گئے، ان کے آستانے پر جو آتا ہے اسے بھی بے خوف کر دیا جاتا ہے. ڈرو مت کسی سے. تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو پڑھو. اکثر سنیوں کا حال یہ ہے کہ مزارات پر غلاف، چادر، گاگر اور پھولوں تک ہی رہ گئے. کبھی اٹھا کر کے ان کی سیرت بھی پڑھ لیا ہوتا تو ایمان تازہ ہو جاتا. کبھی ان کی تاریخ کو پڑھ لیتے تو بہت ساری اصلاح خود بخود ان کی تاریخ سے تمہیں مل جاتی. اپنے بھی اور غیر بھی. محبت کرنے والوں سے بھی کہتا ہوں، دشمنی کرنے والوں سے بھی کرتا ہوں. محبت بھی کرنا ہے تو پڑھ لکھ کر کے محبت کرو، دشمنی کرنا ہے تو بھی پڑھ لکھ کر کے کرو، تاکہ سمجھ میں آ جائے گا معیار. کبھی سورج کو دیکھا ہی نہیں اور سورج سے نفرت کرنے لگے آدمی، دشمنی کرنے لگ جائے تو بیوقوف نہیں ہے. ذرا باہر تو آ، اجالا کس کا ہے پتا تو چلے. کوئی گھر کے چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کے کہتا ہے سورج ایسا ہے، سورج ویسا ہے، سورج ایسا ہے، سورج ویسا ہے، اسے پتا ہی نہیں کہ دن بھر کا جو اجالا ہے وہ سورج ہی کی وجہ سے.
ایسے شخص کو باہر آ کر کے سورج دیکھنا چاہیے. میرا اشارہ سمجھو. کسی کو تنقید بھی کرنا ہو تو اس کے بارے میں پڑھ لکھ لیا کرو. تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس آستانے کو پڑھو. زندگی کے ایک دو دن نہیں, ایک دو مہینہ بھی نہیں, ایک دو سال بھی نہیں. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. جیل کے اندر جو قیدیوں کو سب سے زیادہ کسی بات کا ڈر ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو کس بات کی جانتے ہیں؟ کھانے پینے میں بھی سب چیزیں مل جاتی ہیں, ارے بہت کچھ بھی مل جاتا ہے, لیکن ہر جیل میں ایک یارڈ ہوتا ہے جہاں پر مانسک سنتولن جو کھو جاتے ہیں نا, جن کا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتے ہیں, ان پاگلوں کو ایک یارڈ میں رکھا جاتا ہے. ان کا ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے. اور قیدیوں میں سے اگر کوئی بدماشی کرے تو وہ پاگلوں کے ساتھ اسے 2 دن رکھ دیتے ہیں, بس کافی ہے. وہ سزا ہے جیل کے اندر بھی. اگر کوئی زیادہ اچھا خاصا قیدی پریشان کر رہا ہے لوگوں کو تو اس کو لے جا کر پاگلوں کے ساتھ 2 دن رکھتے ہیں. وہ چلا چلا کر کے معافی مانگ کر کے نکلتا ہے کہ مجھے اس وارڈ سے نکالو جلدی. باقی مار لینا, لکڑی سے توڑ لینا, جب یہ پاگلوں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا. 2 دن کی بات کہہ رہا ہوں. اور جھوٹے موٹے کوئی بیمار ہونے کی کوشش کرے جیل میں, ہم جانتے ہیں, اس کو بھی جیل ڈپارٹمنٹ کے پولیس والے سمجھتے ہیں. 1 دن پاگلوں کے یارڈ میں ڈال دیتے ہیں. اس کا پیٹ درد بھی چلا گیا, سر درد بھی چلا گیا, جلدی سے بھاگ کے آتا ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ان پاگلوں کے یارڈ میں 2 دن بتانا جیل کے قیدی کے لیے بھی بھاری ہوتا ہے, نہیں جانا چاہتا ہے. لیکن جب میں تاریخ پڑھ رہا تھا حضور سرکار تاج الاولیاء کی, تاریخ میں فرمایا گیا 1-2 دن نہیں, 1-2 مہینہ, 1-2 سال نہیں, 12 سال سے زیادہ پاگل خانے میں تاج الاولیاء نے وقت گزارا. اور کیسا وقت گزارا, کیسا وقت گزارا. 1 رات تم پاگل خانے میں رہ کر کے دیکھ لو, 2 دن تم پاگل خانے میں رہ کر کے دیکھ لو, پتہ چل جائے گا, ساری ہیکڑی نکل جائے گی. کیونکہ ہمیں پتہ ہے پاگل کیا کیا کرتے رہتے ہیں. وہ جھوٹے دیواروں سے بات کرتے ہیں, وہ پیشاب پاخانہ کپڑوں میں کر لے جاتے ہیں. اچھا آدمی ان کے ساتھ رہ نہیں سکتا. 12 سال سے زیادہ کا عرصہ تاج الاولیاء نے پاگلوں کے ساتھ کیسے بتایا, کیسے بتایا. ایک بات یاد رکھو, جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں دیوانہ ہو جائے وہ دیوانوں کے ساتھ رہنے پہ عیب نہیں محسوس کرتا, اس کے لیے کوئی عیب نہیں. ہاں, جس کو اپنے انا کی فکر ہے, اپنے اسٹیٹس کا اور اپنے اسٹینڈرڈ کی فکر ہے, وہ یہ سوچتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھوں کہ اس کے ساتھ بیٹھوں, میرا اسٹیٹس یہ ہے, میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو کیا ہو جائے گا. کتنے لوگ تو بیچارے ڈرتے ہیں, یہ مولانا نہیں, یہ مولانا کے ساتھ بیٹھیں گے کل پتہ نہیں کیا بول دیں گے. بابا تاج الاولیاء کی بارگاہ کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں. جس وقت یہ راجہ رگھو جی راؤ کے گھر پر قیام کیا کرتے تھے محل میں, یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے, جب بھی بیان کریں تو یہ بیان کرنا پڑے گا. اللہ کا ایک ولی راجہ رگھو جی راؤ کے گھر رہتا تھا, اور 1-2 دن نہیں, کئی سال قیام کیا. نواب, رئیس, بڑے بڑے لوگ بھی آیا کرتے ملنے کے لیے, علماء بھی آتے, سب آتے تھے, اپنی اپنی نیازیں حاصل کرتے, اپنی ضرورتیں. لیکن اس زمانے میں ایک خاتون ایسی تھی, ایک عورت, وہ ہندوستان میں اس وقت بھی سماج میں بٹے ہوئے لوگ, اونچ نیچ کے فرق میں بسے ہوئے لوگ موجود تھے. کچرا جھاڑنے کا اور گٹر صاف کرنے کا کام کرنے والی عورت تھی. وہ عورت ایک دن سوچتی رہی, میرا کام تو بڑا چھوٹا ہے, میں گٹر صاف کرنے والی, کچرا جھاڑنے والی, لوگ مجھے حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن تمنا ہے ایک دن میں اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں اور بابا تاج کو کھلاؤں. کئی دن سے سوچتی رہی, ہمت نہیں ہوئی. ایک دن ایسا آیا کہ اس نے ہمت جٹا کر کے کچھ کھانا بنا لیا, اور بتایا, پوچھا کہ کہاں ہے تاج الدین بابا. بتایا گیا کہ راجہ رگھو جی راؤ کے گھر اس محل میں قیام فرماتے ہیں.
پوچھا وہاں کھانا کون کھلاتا ہے؟ کہا ہر جگہ سے کھانا آتا ہے، بابا سب کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا لے لیتے ہیں دل رکھنے کے لیے۔ تو اس نے سوچا میرا بھی کھانا لے کر کے چلی جاتی ہوں۔ کھانا بنا کر کے لے گئی، محل میں داخل کہاں سے ہو پائے، بڑے لوگ آتے جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد پھر ہمت ٹوٹ گئی۔ اس عورت نے جو کچرا جھاڑنے کا اور گٹر صاف کرنے کا کام کرتی تھی، اپنا بنا ہوا کھانا ایک جھاڑی پر باندھ دیتی ہے۔ کہا میری ہمت نہیں، بابا کو میں جا کر کے کھلاؤں، لوگ کیا سوچیں گے، کیا سمجھیں گے، مجھ کو حقیر سمجھتے ہیں، لوگ کم ذات کی سمجھتے ہیں۔ تو وہ اپنا کھانا نہیں لے جا سکی اندر، لیکن بہرحال دیدار کرنے کے لیے کسی کو روک ٹوک نہیں تھی، سب آ گئے۔ دسترخوان بچھا، تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظروں کو سمجھو، دسترخوان پر نواب، رئیس، علماء، فقہا، بہت سارے لوگ اس دن کھانے لے کر آئے، اپنے اپنے توشے کھولے۔ تاج الاولیاء فرماتے ہیں چلو سب کھانا شروع کرو۔ کھانا شروع کرنے کے بعد آپ ہاتھ نہیں بڑھاتے، اس کے بعد آپ سے کہا جاتا آپ شروع کرو حضرت، اس کے بعد ہم شروع کریں۔ تاج الاولیاء کہتے ہیں آج ہمارا اس دسترخوان پہ کھانے کا من نہیں کر رہا، جاؤ باہر درخت پہ کھانا لٹکا ہوا وہ لے کر کے آ جاؤ۔ کیا بات ہے، واہ! باہر درخت پہ کھانا کا توشہ لٹکا ہوا وہ لے کر کے آؤ۔ لوگوں نے کہا باہر درخت پہ کون کھانا باندھ کے جاتا ہے؟ لوگوں نے اصرار کیا حضور ہم بڑے چاہ سے یہ کھانا لے کر کے آئے۔ کہا نہیں میں تو آج وہی کھانا کھاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود اٹھے اور محل سے باہر آئے، درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور درخت کے اوپر جو بندھا ہوا تھا توشہ کھولا، اپنے ہاتھ سے مزے لے کر کے کھاتے رہے۔ جب کھانا مکمل ہوا کئی لوگوں نے اصرار کیا ہمارا بھی کھانا کھا لیں، نہیں اس دن تو اسی کھانے کو آپ نے تناول کیا۔ بعد میں پوچھا لوگوں نے کہ یہ کھانا تھا کس کا، یہ کہاں سے بندھا تھا؟ تو وہ خاتون آگے بڑھ گئی اور کہا اگر میں نہ بتاؤں تو شاید یہ راز راز ہی رہ جائے، میں گٹر کا کام کرنے والی، کچرا جھاڑنے والی عورت، دنیا مجھے کمتر سمجھتی ہے، حقیر سمجھتی ہے، لیکن چاہت تو میری بھی تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے بابا کو کھانا کھلاؤں۔ بڑی چاہ سے میں آج کھانا بنا کر کے لائی تھی، لیکن ہمت نہیں ہوئی، بڑے بڑے رئیسوں کے دسترخوان پر میرا کھانا کیا معنی رکھتا ہے، لیکن اللہ والا سچ نگاہ سے دیکھو تو وہ رسول اللہ کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ مدینے کی یاد تازہ کیا تاج الاولیاء نے۔ جانتے ہو یہ وہ سنت عظیمہ تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک عورت آنے لگی، پاگل عورت تھی، ذہنی توازن کھویا ہوا تھا اور وہ بڑھتی آ رہی تھی۔ صحابہ نے اس کو روک دیا کیونکہ بڑبڑ کرتی تھی، بہت بولتی تھی، جس کے سامنے زبان کھل جائے اناپ شناپ جو بولنا ہے سب بول جاتی تھی۔ تو صحابہ اس کو روکنے لگے کہ رسول اللہ کے قریب آئے گی، پتہ نہیں کیا کیا بولے گی، لیکن میرے آقا نے فرمایا ہٹو اسے آنے دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پاگل عورت ہے، زبان کی لمبی ہے، کچھ بھی بولے جاتی ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ نوجوانوں توجہ سے، حضور فرماتے ہیں مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کا کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے؟ اگر میں بھی اس کی بات نہ سنوں تو وہ کس کے پاس جائے گی؟ پھر وہ خاتون کو راستہ چھوڑ دیا صحابہ نے، وہ آئی میرے آقا کے پاس، ایک بات کو 10 بار بولتی رہی، میرے آقا سنتے رہے، ہاں ہاں کرتے رہے، ایسے سنتے رہے کسی بڑے دانشور کی بات سنی جاتی ہے، اسے احساس تک ہونے نہیں دیا کہ وہ پاگل عورت ہے۔ میرے آقا کی عظیم سنت تھی جس کو 1400 سال بعد ناگپور کی سرزمین پر تاج الاولیاء نے زندہ کر کے دکھایا ہے۔ ناموس رسالت کی حفاظت اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں ذات اونچی ہے نیچی ہے اس کا فرق نہیں۔ اللہ نے، میرے نبی نے آخری خطبے میں حجۃ الوداع میں یہ فرمایا تھا کلکم من بنی آدم، کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب کے سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اسلام ہے جو ذات پات کے فرق کو مٹانے آیا ہے، کوئی اونچا کوئی نیچا۔ اسی لیے میرے عزیزوں مسجدوں میں جائیں تو سب کے اگل بگل ہم دیکھتے نہیں ہیں،
کہ کوئی گیرج والا کھڑا ہے کہ کوئی محل والا کھڑا ہے. اسلام نے ہمیں شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہونے کا حکم دیا. تم گھر میں سیٹ ہوگے کروڑ پتی ہوگے, اللہ کی بارگاہ میں سب انسان ایک برابر ہیں. یہ تاج الاولیاء نے درس دیا, اسی لیے ان کے آستانے پر آنے کے لیے کسی کو روک ٹوک آج بھی نہیں. ہندوستان کی یہ وہ درگاہ ہے جہاں پر سارے حاضر ہوتے ہیں, اور جن کے باہر جانے کے بعد پتہ نہیں نکسیر پھر پھوٹ جاتی ہے, لیکن تاج الاولیاء کے دربار میں آنے کے بعد ان کی عقیدت پھر سے بڑھ جاتی ہے. عزیزان گرامی, اس بات کو یاد رکھیں, اللہ کا ایک ولی رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے آیا, ان کے معجزات کے کمالات کو اس زمانے میں دکھانے آیا ہے. ایک بات اور, بے خوف ہو کر کے جینا سکھایا. جب انسان کے پاس بہت کچھ نہیں ہوتا, ایک منشی صاحب تھے, وہ اپنی ملازمت کے لیے یا بزنس کے لیے بڑے پریشان تھے, اور ایک دن سرکار تاج الاولیاء کے پاس آئے. بہت منت سماجت کی, ہر جگہ دھکے کھاتا ہوں, نہ بزنس ہوتا ہے نہ کچھ جاب لگتی, کچھ نہیں ہوتا. کہا ٹھیک ہے. ایک دن وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے, تاج الاولیاء گئے, کہا اٹھ جا. جو چادر بچھا کر کے رکھا تھا انہوں نے جس پر بیٹھے تھے, کہا چادر اٹھا. تو چادر اٹھائے تو وہاں سب سونے چاندی کے سکے بھرے ہوئے. جانتے ہو, منشی صاحب نے کہا اتنے پیسے, اتنی دولت یہاں چادر کے نیچے. تاج الاولیاء سے کہا حضرت اٹھاؤں سب؟ آپ نے کیا فرمایا, سب کے لیے یہاں کا پیغام ہے. تاج الاولیاء نے کہا نکو رے بابا, یہ دیکھنے کی چیز ہے, لینے کی چیز نہیں ہے. دولت کا انبار تھا, سونے چاندی کے سکے تھے, اور چادر اٹھانے کے بعد منشی صاحب کہتے ہیں سب جمع کر لیتا. حضرت کہتے ہیں نہیں, یہ دیکھنے کی چیز ہے, لینے کی نہیں. لے لے گا بہت پریشان ہو جائے گا. پھر تاج اس پر چادر ڈال دی. منشی صاحب کہتے ہیں پھر میں بعد میں اٹھایا تو کچھ نہیں تھا, لیکن زندگی بھر اس واقعے نے مجھے ایسا غنی بنا دیا تھا کہ کبھی محتاجی نہیں آئی. عزیزان گرامی وقار, ہماری زندگی کو انہوں نے کئی ایسے کرامات سے مہمیز دیا ہے, جو دنیا آج دولت 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 کے پیچھے بھاگتی رہی اور سکون کچھ نہیں ہے. لیکن آج دیکھو, جس نے خود چاہ کر کے, ایسا نہیں ہے کہ زبردستی تاج الاولیاء کو پاگل خانے میں ڈال دیا گیا تھا. آپ نے 3 مہینے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم کو لوگ کچھ کرنے نہیں دیتے, میں تو پاگل خانے میں چلا جاؤں گا. آپ نے خود فرمایا تھا, اور خود سے ایسی حرکت کی, آپ نے خود سے ایسا کام سرزد کیا اپنی طرف سے تاکہ لوگ اٹھا کر کے لے جائیں. اللہ والا چاہتا ہے. کچھ سلسلے کے ایسے مشائخ گزرے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جس کو دیکھ کر کے لوگ تو دیوانہ سمجھے, اور دیوانے کو اسی میں فائدہ ہے, اسی میں فائدہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پاگل خانے کے جو انچارج تھے, اس میں جو ڈاکٹر تھے, سرجن تھے, سبوں نے دیکھا ہے آپ کا دروازہ بند کر کے چلے جاتے. قیدیوں کو بند کرنا الگ ہے, پاگلوں کو بند کرنا الگ ہوتا ہے. وہاں پر تو ان کو گولیاں دینی ہے, ان کو سب کچھ سنبھالنا ہوتا ہے. تاج الاولیاء کو دروازہ بند کر کے آتے, اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تاج بابا کو کبھی تاج آباد میں دیکھا, کبھی کامٹی میں دیکھا. لوگ آ کر کے کہتے, اور وہ ڈاکٹر صاحب پاگل خانے کے پریشان رہتے, ہم تالا لگاتے ہیں اور لوگ کہتے ہم باہر دیکھ رہے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک صاحب ہے, وہ حج پر گئے ہوئے تھے. جبل عرفات میں ایک بزرگ کو دیکھا. وہ صاحب نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو بزرگ نے کہا ہم کو تاج الدین کہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں آپ؟ کہا ناگپور میں رہتا ہوں, ہندوستان میں. پاگل خانے پر, ایک پاگل خانے کے پاس ایک جھوپڑی ہے میری, میں اس جھوپڑی میں رہتا ہوں. وہ حاجی کے دل میں بس اتنا جملہ اثر کیا. اللہ والے کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ اپنا دل دے بیٹھتے ہیں, جس کا دل پاک ہو. اب حج کرنے کے بعد وہ حاجی صاحب کہتے ہیں
میرے دل کی تمنا تھی کہ میں گھر جانے کے بعد وطن واپس آنے کے بعد پہلے ناگپور جاؤں, میں دیکھوں وہ بزرگ رہتے کہاں ہیں, میں دیکھوں گا وہ بزرگ رہتے کہاں ہیں جو جبل عرفات میں 9 ذی الحجہ کو میرے ساتھ حج ادا کیے اور انہوں نے اپنا تعارف بھی کرایا. میں چاہتا ہوں ایک بار ناگپور جاؤں اور وہ پاگل خانے کی جھوپڑی کہاں ہے دیکھ لوں, کیا صحیح میں وہ بزرگ یہاں رہتے ہیں. وہ حاجی صاحب حج کر کے واپس آئے, اپنے گاؤں نہیں گئے, ناگپور آئے. ناگپور آنے کے بعد لوگوں سے وہ پوچھنے لگے یہاں پاگل خانہ کہیں ہے, کوئی پاگل خانے جھوپڑی ہے. لوگوں نے کہا ہاں ہے, ایک جگہ پر پاگل خانہ ہے. کہا ایک بزرگ مجھ سے ملاقات ہوئی تھی ان کی, کہا ہاں وہ تو اندر رہتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, پورا ناگپور کے آس پاس کے علاقے کے سارے لوگوں کی بھیڑ پاگل خانے کے پاس لگی رہتی تھی. اس وقت بھی لوگ اپنی اپنی حاجتیں لے کر کے آتے تھے. اور جب یہ حاجی صاحب آئے پاگل خانے کے پاس, وہاں پر باہر ایک شہر کے بڑے رئیس زادے بیٹھے ہوئے تھے. ان کے ہاتھ میں فالج ہو گیا تھا اور وہ پاگل خانے کے باہر بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ بابا سے میری ملاقات ہو جائے. تھوڑی دیر کے بعد یہ حاجی صاحب وہاں پہنچے. وہ رئیس زادے نے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ کہا میں حج کر کے آیا ہوں. کہا یہاں کیوں آئے, ناگپور کیوں آئے؟ کہا مجھے عرفات کے میدان میں ایک بزرگ ملے تھے جنہوں نے اپنا نام تاج الدین کہا اور وہ کہتے ہیں یہاں کے پاگل خانے میں کہیں رہتے تھے. کہا ہاں صحیح, آپ تو ملاقات کیے ہوں گے, یہیں رہتے ہیں. اتنے میں پاگل خانے کے جو انچارج ڈاکٹر صاحب تھے دروازہ کھولے. تاج الاولیاء کو پاگل خانے سے باہر آتے ہوئے یہ حاجی صاحب نے دیکھ لیا. دیکھا, بڑھ کر کے ہاتھ چومے اور کہا آپ میرے سے پہلے یہاں آ گئے, میں تو حج کر کے لوٹا, ابھی مجھے وقت ہو گیا, آپ حج کر کے جلدی واپس آ گئے. تو تاج الاولیاء نے کہا ذرا دیر کے لیے زبان بند کرنا بابا. ڈاکٹر صاحب یہ بات سن رہے تھے. وہ حاجی صاحب سے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں ان کے ساتھ حج کر کے آیا ہوں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کیسے حج کر کے آیا؟ پچھلے 1 مہینے سے ان کا دروازہ ہی نہیں کھلا. پچھلے 1 مہینے سے ان کے دروازے کو تالا میں لگاتا ہوں اور تو کہتا ہے عرفات کے میدان میں ان کے ساتھ حج کر کے آیا. تھوڑی دیر گزری, تاج الاولیاء مسکراتے ہوئے دونوں کے بیچ میں آئے. کہا ڈاکٹر بھی صحیح بول رہا ہے, یہ بھی صحیح بول رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد حاجی صاحب کہتے ہیں کیا یہ حقیقت میں ان کے ساتھ حج کر کے آیا ہوں میں؟ اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے یہ پاگل خانے میں ہی تھے, کون سچا ہے؟ میری آنکھیں جو دیکھی وہ سچ یا یہ جو ڈاکٹر بول رہا ہے یہ سچ؟ میں آپ کو ایک بہت بڑے نکتے کی طرف لے جا رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. یہ واقعہ 1400 سال پہلے کا نہیں, صرف 100 سال پہلے کا ہے, صرف 100 سال پہلے کا. وہ حاجی صاحب کہتے ہیں میری آنکھیں سچی کہ ڈاکٹر سچا, میں نے تو عرفات میں دیکھا اور یہ کہتا ہے پچھلے 1 مہینے سے نکلے نہیں. تاج الاولیاء آتے ہیں, ایسے اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنایا. حلقہ بنا کر کے وہ حاجی صاحب کے آنکھوں پر رکھا, اس طرح آنکھوں پر رکھا. وہ حاجی صاحب دیکھ کر کے گھبرا گئے. اس حلقے کے اندر سے کیا دیکھا؟ وہ حاجی صاحب کہتے ہیں جس وقت میں تاج الاولیاء کے انگشت کے درمیان سے دیکھ رہا تھا, میں اس وقت نہ پاگل خانے میں تھا نہ ناگپور میں تھا. اس وقت میں جبل عرفات میں حاجیوں کے ساتھ محسوس کر رہا تھا. مناسک حج ادا ہو رہے ہیں, لبیک کی صدائیں گونج رہی ہیں, ہر طرف احرام ہی احرام نظر آ رہے ہیں. میں حلقے سے دیکھ ہی رہا تھا, پیچھے سے تاج الاولیاء نے ایک چماٹ لگایا, تماشا لگایا اور کہا کیا جی بابا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اب توجہ چاہتا ہوں, اب توجہ چاہتا ہوں. یہ کوئی ڈھکی چھپی ہوئی باتیں نہیں. جو حج کیا ہوا حاجی وہ بھی دیکھا ہوا بیان کر رہا ہے. اور تاج الاولیاء کو گزرے ہوئے کئی ہزاروں سال نہیں ہوئے,
1400 سال بعد ناگپور کی سرزمین پر بیٹھا ہوا رسول اللہ کی آل کا ایک شہزادہ حسینی سید زادہ اپنی 2 انگشت کے درمیان سے ایک حاجی کی آنکھوں پر صرف حلقہ رکھ دے، حاجی ناگپور سے عرفات کو دیکھ سکتا ہے۔ تو پھر محسوس کرو غریب نواز کی آنکھوں پر جب عثمان ہارونی نے انگلیاں رکھی تھی تو غریب نواز نے پہلا آسمان بھی دیکھا، دوسرا تیسرا بھی، چوتھا پانچواں بھی، چھٹا ساتواں بھی۔ پیر نے پوچھا تھا عثمان ہارونی نے، معین الدین بتا میری انگلیوں کے بیچ سے کیا نظر آ رہا ہے؟ معین الدین چشتی نے کہا تھا خواجہ عثمان ہارونی سے، مرشد گرامی مجھے 7واں آسمان ہی نہیں عرش خدا تک نظر آ رہا ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نگاہ مرد ولی سے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج تاج الاولیاء کی ایک بات، اپنا حلقہ رکھ کر کے ایک حاجی کو بتایا، اور وہ حاجی کہہ رہے میں اس وقت اپنے آپ کو عرفات کے میدان میں محسوس کر رہا ہوں، لبیک کی آوازیں آ رہی ہیں، احرام ہی احرام دکھ رہے ہیں۔ اور پھر تاج الاولیاء نے کہا کیا جی بابا ہم یہاں نہیں تھے ساتھ میں؟ اب اس واقعے کے بعد پھر مجھے احساس ہوا 1400 سال کے بعد یہ تاج الدین بابا ناگپور میں ایسی کرامت کیوں دکھانے آئے، یہ لوگوں کو ایسی کرامت کیوں دکھا رہے ہیں؟ پھر ایمان نے جواب دیا۔ 1400 سال کے بعد بہت سارے لوگ ایمان بیچ چکے تھے، بہت ساروں کا عقیدہ مردود ہو رہا تھا، تب تاج الاولیاء نے دکھایا او عقل کے اندھو دیکھو، مجھ جیسا مجذوب پاگل خانے میں بیٹھ کر کے انگلیوں کے بیچ سے ناگپور سے مکہ پہنچا سکتا ہے تو وہ رحمت للعالمین جس پر نظر ڈالے، کیا وہ ابو بکر صدیق نہیں بن جائے؟ کیا وہ عمر فاروق نہیں بن جائے؟ جس پر نظر ڈالے وہ عثمان ذو النورین نہ بن جائے؟ جس پر نظر ڈالے وہ علی حیدر کرار شیر خدا نہ بن جائے؟ نگاہ کی بات ہے۔ چودہ 1400 سال کے بعد اپنی کرامت سے بتایا کہ تم آج کے اس ولی کی طاقت دیکھ رہے ہو اور رسول اللہ کی طاقت کا حال کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے اولیاء کو بھیجا ہے جو اپنی کرامات سے امت کا عقیدہ سدھارتے رہے۔ تاج الاولیاء کی کرامات صرف کہانیاں نہیں ہیں جو سن کر کے چلے جائیں، عقیدے کو زندہ کرنے والی کرامات ہیں، عقیدے میں جان ڈالنے والی کرامات ہیں۔ ایک بار تاج باغ میں، اب سنیے، تاج باغ میں ایک صوفی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی دکان کے سامنے، حلوائی کی دکان کے سامنے بیٹھا تھا، تاج بابا گزر رہے تھے، یکا گاڑی اس دن آئی تھی، بیل گاڑی، گھوڑا گاڑی، اس سے جا رہے تھے تو اچانک گاڑی کو بابا نے روک دیا اور کہا صوفی صاحب آؤ ہمارے ساتھ، ہم تم کو دوسری مٹھائی کھلاتے ہیں۔ صوفی صاحب کہتے ہیں میں حلوائی کی دکان چھوڑ کر جلدی سے گاڑی میں سوار ہوا، یہ عصر کے بعد کا وقت ہے، اور سننا توجہ سے، میں کہانیاں نہیں سناؤں گا، میں وہ سناؤں گا جس سے عظمت رسول کا اظہار، ناموس رسالت کسے کہتے ہیں۔ صوفی صاحب کہتے ہیں میں یکا گاڑی میں بیٹھ گیا اور تاج بابا گاڑی کو جو ہانکنے والا تھا اس سے کہتے ہیں ہانک اور تیزی سے چلا، عصر کے بعد کا وقت ہے۔ صوفی صاحب کہتے ہیں اچانک ہم ایک محلے میں آئے، میں تو ناگپور کا پیدا ہوا، ناگپور میں میری جوانی گزری، جس محلے میں آیا وہ محلہ ناگپور کا ہے ہی نہیں، یہ گاڑی اچانک کہاں آ گئی؟ تو دیکھا تاج بابا ایک جگہ رکے گاڑی میں اور مٹھائی کی دکانیں تھی، گورے چھٹے لوگ، اونچے چوڑے لوگ وہاں پر موجود ہیں، تاج بابا ان سے بات کر رہے ہیں،
صوفی صاحب کہتے ہیں مجھے بات بھی نہیں سمجھ میں آ رہی، وہ پشتو زبان میں بات کر رہے ہیں۔ پشتو زبان افغانستان کی کندھار کی زبان ہے۔ کئی لوگوں سے ملاقات کیا، کندھاری لوگوں سے بات کیا، اس سے بات کیا، اس کی خیریت پوچھی، اس سے کیا، اس کی خیریت پوچھی، دکانیں دیکھا، اور اس کے بعد مٹھائی کھلائی۔ صوفی صاحب سے کہا جلدی چلو، مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا ہے۔ کندھار کے لوگوں سے ملاقات، اور واپس جب وہ یکا گاڑی پہنچی تو صوفی صاحب کہتے ہیں میں تاج باغ میں تھا، مغرب کی اذان ہو رہی تھی، تاج آباد شریف میں تھا، مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ فلاں فلاں علاقہ کہاں ہوتا ہے، ایسے ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ تو افغانستان کے کندھار کی بات ہے، جہاں تم عصر سے مغرب کے بیچ میں جا کر کے بھی آ گئے۔ بعد میں جب پتا چلا تو صوفی صاحب تلاشتے ہوئے تحقیق بھی کیے کہ حقیقت میں گیا بھی تھا کہ نہیں، وہ سفر کر کے گئے بھی، علاقہ ڈھونڈا بھی، مٹھائی کی دکان بھی ملی، لوگ بھی ملے۔ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ناگپور میں عصر سے لے کر مغرب کے بیچ میں اور نکلوں اور کندھار جا کر کے واپس آ جاؤں۔ واپس آئے تو صوفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ تاج الاولیاء کیا کہتے ہیں سنو، تاج الاولیاء کہتے ہیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا رسول اللہ معراج میں کیسے گئے، کیسے آئے۔ صوفی صاحب کہتے ہیں میں سوچتا تو تھا کہ رسول اللہ کی معراج کا واقعہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ جبرائیل آئے براق لے کر، مکہ گئے، مکہ سے بیت المقدس، آسمانوں کا سفر، جنت دیکھا، دوزخ دیکھا، عرش، کرسی، لوح قلم، خدا سے باتیں کی، واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ ارے بیان کرنے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے، اور رسول اللہ کا سفر 1 منٹ سے کم میں ہو گیا تھا۔ صوفی صاحب کہتے ہیں میں دل میں یہ بار بار سوچتا تھا اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انکار کرتا تھا، دماغ میں خیال آتا تھا کہ کیسے ہوا ہوگا رسول اللہ کا سفر، روز یہ سوچتا تھا۔ اور عصر کے دن بیٹھا تھا، تاج الاولیاء آئے، اٹھائے، یکا گاڑی میں بٹھایا، اور عصر سے مغرب تک کندھار افغانستان کی سیر کرا کر واپس لے آئے، اور بتایا 1400 سال بعد رسول اللہ کا ایک بیٹا عصر سے مغرب کے بیچ کندھار جا کے آ سکتا ہے تو یہ جس کے خون کا اثر ہے اس سید عالم کے سفر کا حال کیا ہوگا۔ جس کی طاقت کو دو عالم کی پرواہ نہ ہو، ایسے بازو کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، تاج الاولیاء کی کرامات رسول اللہ کے معجزوں کا اظہار کرنا ہے، جو اتنے دنوں کے بعد عقیدے مر گئے، مردہ ہو گئے تھے، ان کو اپنی کرامات سے بتایا۔ آج بھی میں کہتا ہوں کچھ کھوٹے سکے ہوں گے اگر، تو تاج الاولیاء کے آستانے پر آ کر بیٹھ جائیں، تمہارے عقیدے میں انشاءاللہ پھر سے شفا مل جائے گی۔ جو انکار کرتے ہیں یہ سب سنی لوگ کہانیاں سناتے ہیں، ارے کہانیاں نہیں ہیں، آؤ دربار میں، آستانوں میں، یہاں پر 1-2 آدمی کہانی سنا کر چلے جائے تو بات الگ ہے، یہاں تو سنانے والے اپنے بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، جنہوں نے دیکھا۔ اس لیے کہ تاج الاولیاء کی کرامات صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھی، ہندوؤں کے ساتھ بھی تھی، ان کی بھی ضروریات پوری ہوتی تھی، انہوں نے بھی دیکھا ہے، اور وہ بھی اعتراف کرتے ہیں، آج بھی اعتراف کرتے ہیں تاج الاولیاء کی عظمت کا۔ لیکن ایک حیرت کی بات ہے، ناگپور کے ہی نہیں، ہر علاقے کے اکثر ہندوؤں میں تاج الاولیاء کی عقیدت ہے اور محبت ہے اور عظمت ہے۔ وہ کیسے کوڑ مریض ہیں جو ٹوپی بھی پہنتے ہیں اور داڑھی بھی رکھتے ہیں اور تاج الاولیاء سے نفرت کرتے ہیں، کیسے عقیدے کے بیمار لوگ ہیں، ان لوگوں کو صرف ایک حدیث کافی ہے،
جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ خود فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، تو پھر بچے گا کہاں؟ کیا بچے گا؟ میرے عزیزو، اب سمیٹتے ہوئے باتیں ایک اور میں کہوں گا، تاج الاولیاء اپنی زندگی کو جذب کے جن ایام میں گزارا ہے، اللہ کا ایک ولی جب اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے نا تو اس کی زبان ایسی ہو جاتی ہے کہ زبان اس کی رہتی ہے کلمہ اللہ کا ہوتا ہے، جو بولتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو کرتا ہے اس میں اثر ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر تاج الاولیاء گئے، کھیتی باڑی والے وہاں کے پریشان تھے، قحط سالی تھی، بارش نہیں کئی زمانے سے، ہر کوئی کسان آ رہا ہے کہہ رہا ہے بابا بارش کے لیے دعا کر دو۔ آپ بیٹھے، دیوانہ اکثر ایسے کام کرتا ہے جو عقلوں میں آتے نہیں۔ تاج الاولیاء کہتے ہیں لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ، پانی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ پانی کا کیا تعلق ہے؟ لیکن توجہ، کسان وہی کرتے رہے جو بابا کہتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بابا نے ایک لوٹا پانی منگوایا اور اس آگ میں پانی ڈالنے لگے۔ پانی ڈالنے لگے تو آگ بجھ نہیں رہی تھی بلکہ وہ پانی کے بخار بن کر کے آسمان کی طرف اڑ رہی، اور کہا یہ نیاز مندانہ باتیں ہوتی ہیں، محبوبانہ انداز ہوتا ہے، محبوبانہ انداز ہوتا ہے۔ پانی ڈالتے ڈالتے آگ میں پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا دیکھ مولا، آگ لگی میرے پانی سے تو بجھتی نہیں، تیرے پانی سے تو بجھا دے، میرے پانی سے تو بجھتی نہیں، تیرے پانی سے تو بجھا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ کسان کہتے ہیں ابر چھا گیا، ہر جگہ جھما جھم بارش شروع ہو گئی، ہر جگہ بارش تھی۔ یہ نیاز مندانہ انداز، یہ محبوبانہ انداز ان اللہ والوں کا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں بخاری شریف کی حدیث آپ کو بتایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں اللہ کے کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں فنا کیا ہے، اپنی انا کو، اپنا ایگو ختم کیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے یہ کرامات اب کیوں نہیں ہوتی، اب ایسے اولیاء دکھتے کیوں نہیں؟ میرے عزیزو، ہر جگہ مادیت کا دور ہے، ہر کوئی ہوس اور لالچ کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، لیکن آج دیکھیں حالات کس طرح کے ہیں۔ یہاں پر دل میں ہوس نے اتنی جگہ لے لی ہے، اتنی جگہ لے لی ہے، عیاشیاں اتنی زیادہ ہیں، اور کیا تمہاری زبان میں اثر باقی رہے گا؟ صبح سے لے کر شام تک گالی گلوچ کرنے والی زبان، اور اپنے جسموں کو نشہ کر کر کے برباد کرنے والے جوان، اگر یہ تمنا کرتے بیٹھے رہیں کہ ہم جب بھی دعا کریں تو فوراً دعا قبول ہو جائے، کیسے ہوگا؟ آپ نے اپنے آپ کو برباد کیا۔ وہ تاج الاولیاء تھے، ایسا نہیں کہ مجبوری میں پاگل خانے آ گئے اور یہ راستہ چن لیا۔ کچھ لوگ مجبوری میں، آج کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں مجبوری میں مولوی بن گئے، مجبوری میں۔ تاج الاولیاء فوج میں ملازمت کرتے تھے، ملٹری میں تھے، 1-2 سال نہیں 3 سال خدمات کیا اس دیش کے لیے، ہندوستان میں۔ اس وقت فوج میں رہنے والا ہمیشہ ایکٹیو ہوتا ہے، مائنڈ سے بھی اچھا ہوتا ہے، جسم سے بھی اچھا ہوتا ہے۔ فوجی کا پاگل ہونا آسان بات نہیں، لیکن آپ فوج کی ملازمت کو ترک کر کے ساگر میں آپ نے چلہ کشی شروع فرمائی تھی، مجاہدے کرنے لگ گئے، آپ کے گھر والے سمجھانے آ گئے تھے، پھر بھی آپ اس راستے پر چلتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ اچھے اچھے کپڑے لا کر کے دیتے، مگر زندگی بھر ایک تہبند پر اور ایک جبے پر آپ گزارا کرتے رہے۔ ایک تہبند اور ایک جبہ، جس نے دنیا سب چھوڑ دیا ہے تو کیا اس کی زبان میں اثر نہیں ہوگا؟
آپ کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آج کچھ لوگوں کو ماڈرن خیالات کے کہتے ہیں ان کے باتوں میں اتنا اثر کیسے ہو سکتا ہے, بارش ہو جائے, اولاد ہو جائے اور مال مل جائے, ایسا کیسے ہوتا ہے؟ سنو, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک عورت تھی, بچے نہیں تھے اس کے, وہ دعا کرانے کے لیے گئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لوح محفوظ میں بچے لکھے ہوئے نہیں ہیں. کہا جا صبر کر لے, تیری قسمت میں بچے نہیں ہیں. وہ جا رہی تھی, راستے میں ایک درویش بیٹھا ہوا تھا, ایک مرد قلندر درخت کے نیچے. پوچھا روتی بیوی کہاں جا رہی ہے؟ کہا بچے نہیں ہیں, مایوس ہوں اور گئی تھی میں دعا کروانے کے لیے. انہوں نے لوح محفوظ دیکھا, لوح محفوظ میں بھی 3 قسم کی تقدیریں لکھی ہیں. تقدیر مبرم ہے, شبہ مبرم ہے اور تقدیر معلق ہے. میں تقدیر معلق کی بات کر رہا ہوں. اس عورت کی تقدیر میں بچے لکھے ہوئے نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر کر لے جا. وہ عورت کہتی ہے درویش سے, بابا میرے بچے نہیں ہیں, میں اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں. بابا نے کہا ٹھیک ہے جا, گھر میں جا, آج رات کو سجدہ کر, خوب رو, اللہ دینے والا ہے. گئی عورت, روئی, دعا کرتی رہی. چند مہینوں کے بعد پتا چلا اس کو حمل ہو گیا اور گھر میں 9 مہینے کے بعد ہنستا خوشحال ایک بیٹا پیدا ہوا. بچے کی پرورش ہوئی. تھوڑے دنوں کے بعد دوسرا حمل ہوا, دوسرا بیٹا, پھر تیسرا بیٹا, پھر چوتھا بیٹا, پھر 5واں بیٹا. لائن لگی ہے. وہ عورت کے 7 بیٹے ہو گئے. عرصہ گزر گیا, 13-14 سال گزر گئے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے. اس عورت کو دیکھ کر پہچان لیا, چند سالوں پہلے میرے پاس آئی تھی اولاد کی بھیک مانگنے. میں نے تو دیکھا تھا اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں, لیکن یہ کس کے بچے لے کر کھیل رہی ہے؟ اس سے پوچھا بی بی یہ کس کے بچے؟ کہا اللہ کے نبی یہ میرے ہیں. کہا جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ کہا نہیں سچ بول رہی ہوں. کہا کیسے؟ کہا اللہ دے دیا, ایک درویش نے شاید دعا کر دی. یہاں ایسا نہیں ہے کہ نبی کے دعا سے بڑھ کر کے درویش کی دعا میں بتا رہا ہوں, نہیں. موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا اس کی قسمت میں لکھا ہوا نہیں تھا, میں نے دیکھا تھا, لیکن اب اس کو کیسے مل گیا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں اس کی قسمت میں لکھا ہوا نہیں تھا, لیکن اگر اس کے لیے کوئی میرا محبوب مانگ لیتا تو میں دے دیتا. موسیٰ علیہ السلام آپ نے مانگا تو نہیں تھا, لیکن وہ درویش کے مانگنے پر رب تعالیٰ نے فرمایا اس کا جواب ہم دیتے ہیں. آپ ایک کام کریں, ایک ہاتھ میں چاقو لے لیں, ایک ہاتھ میں برتن, اور جا کر کے اپنی قوم سے کہیں اللہ نے تمہارے جسم کے ٹکڑے مانگے ہیں, ایک گوشت کا ٹکڑا دے دو. کوئی بھی آپ کا امتی, آپ کا غلام گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دے دے. موسیٰ علیہ السلام آئے اپنی قوم کے پاس, کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے دے دو. اور ان کی قوم نافرمان بڑی تھی, بھاگنے لگی ادھر سے ادھر. کوئی دروازے بند کر رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. ارے یہ آج گوشت مانگ رہے ہیں, کل کلیجہ مانگیں گے. سب ادھر ادھر چلے گئے. شام ہونے کو تھی, اس درخت کے پاس سے گزر رہے تھے, وہ درویش بیٹھا ہوا تھا. آپ نے آواز لگائی, درویش بھاگتا ہوا آیا اور کہا اے کلیم اللہ چاقو دے دو اور برتن دے دو. اللہ نے مانگا ہے؟ کہاں اللہ نے مانگا ہے. وہ درویش پھر اپنے ہاتھ سے گوشت کاٹنا شروع کیا, پھر ادھر سے کاٹا, ران کا کاٹا, پنڈلی کا کاٹا, پیٹ کو کاٹنے لگا. جگہ جگہ سے وہ چمڑی چھل کر کے ٹکڑے کاٹ کر برتن میں رکھتا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے دیوانے, میں نے کہا تھا اللہ نے جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے, تو سب کاٹ رہا ہے. وہ درویش کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہاں کا مانگا ہے, آپ نے یہ تو نہیں بتایا جسم کے کون سے حصے کا مانگا. میں ہر حصہ دے رہا ہوں تاکہ اللہ کو جو پسند آئے وہ قبول کر لے. اس درویش نے اپنے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا, خون خون کر دیا. تب اللہ کی طرف سے آواز آئی اے موسیٰ جو میری محبت میں اپنے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا ہو, کیا میں اس کی ایک بات پر کسی عورت کو 7 بچے نہیں دے سکتا؟
من کان للہ کان اللہ لہو، حدیث میں ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تم بن کے تو دیکھو، اپنے آپ کو وقف کرو اللہ کی بارگاہ میں، پھر ساری خدائی تمہاری ہے، ساری کائنات تمہاری ہے۔ آج ایک چھوٹی سی مثال میں بتاتا ہوں، نوجوانوں، تمہاری یہ بھیڑ، تمہاری یہ بے قراری، میں دیکھتا ہوں یہ یہاں ہی نہیں، ہر جلسے میں یہ حال ہے، ہر پروگرام میں تو یہ بھیڑ بھاڑ اور افراتفری سے بچنے کے لیے جلسوں میں جانا کم کر دیا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ تم سے میرا رشتہ کون سا ہے؟ تمہارا سے میرا تعلق کون سا ہے؟ دیکھتے ہی لبیک کے نعرے لگاتے ہو اور پلکوں پر بٹھانے کی بات کرتے ہو، کس وجہ سے؟ دنیا ہزار روکتی ہے لیکن یہ سیلاب رکتا نہیں۔ میں بتاتا ہوں وجہ صرف یہ ہے، ایک بار صرف مصطفیٰ کے قدموں کی عزت کی بات کیا کر دی، مولا نے اٹھا کر کے ہر ایک کی آنکھوں میں بٹھا دیا۔ توجہ، ہر ایک کی آنکھوں میں بٹھا دیا۔ مجھ جیسا نکما آدمی اگر مصطفیٰ کی بات کرے تو وہ ہر ایک کے سر کا تاج بن سکتا ہے، اور جو زندگی اپنی فنا کر دے پھر وہ وقت کا اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں اپنی خواہشات کو جب قربان کر دیتا ہے بندہ، اپنی مرضی سے نہیں جیتا، ان کی مرضی سے جیتا ہے، تو پھر وہ قبر میں بھی جاتا ہے تو ایسے لاکھوں پر بیٹھ کر حکومت کرتا ہے۔ دیکھو آج حکومت کس کی ہے؟ یہاں پر حکومت کس کی ہے؟ 100 سال گزر گئے، اس تاج الاولیاء کی حکومت صرف اور صرف تخت پر نہیں، ہر ایک کے دل پر جمی ہوئی۔ یہ حکومتیں صدیوں تک جاری رہتی ہیں، صدیوں تک رہتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بٹورا نہیں ہے، مال نہیں جمع کیا، جیبوں پر نظر نہیں رکھی، لوگوں کو کاٹنے مارنے توڑنے کے لیے اپنی زندگیاں صرف نہیں کی، اللہ والے ہو گئے، اللہ نے کائنات ان کی بنا دی۔ اور ایک بات، لوگ کہتے ہیں نا وقت کسی کے لیے رکتا نہیں، توجہ چاہتا ہوں اے نوجوانوں، وقت کسی کے لیے رکتا نہیں، تھمتا نہیں ہے، لیکن جو اللہ کا ہو جاتا ہے ہر وقت اس کا ہو جاتا ہے۔ کل بھی وقت ان کا تھا، آج بھی وقت ان کا ہے، ہم جیسے ہزاروں آئیں گے چلے جائیں گے، وقت ان کا رہے گا، ہماری زندگیاں چلی جائیں گی، وقت ان کا ہمیشہ جوان رہے گا۔ 14 صدیاں گزر گئی، حسین اعظم کا تذکرہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ حسین ہر وقت کا حسین ہے، ہر زمانے کا حسین ہے۔ اسی طرح تاج الاولیاء نے اپنی زندگی قربان کی ہے اللہ کی یاد میں، اپنی خواہشات کو ترک کیا ہے۔ چند خواہشات ہی تم چھوڑ دو، پھر دیکھو یہ آج دنیا جو تمہیں انگلیوں پر نچا رہی ہے، تم ہر جگہ شکایت کرتے ہو کہ ہمیں ایسا مارا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، فلاں کیا جا رہا ہے۔ تمہیں مارنے اور توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو، اور رسول اللہ کی یہ امت ہے جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا سوائے ان کے آپس کے غداروں میں۔ ہمیں بڑی طاقتوں کی ضرورت نہیں توڑنے کے لیے، مجھے خود پتا ہے۔ یہ ٹرسٹی حضرات اور یہ پیارے خان صاحب کی کوششیں تھی، محنتیں تھی جو یہاں کھڑا ہوں، ورنہ ایسے منبر رسول پر مجھ جیسے بندے کو آنے کے لیے بھی کوئی نان مسلم روکنے کے لیے عرضی نہیں دیتا، ٹوپی داڑھی والے جا کر کے دیتے۔ مجھے نہیں پتا ان کا عقیدہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا ان کا ایمان کیا ہے۔ میں جس وقت بیٹھا ہوا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، انہوں نے کوئی اس طرح مجھے ٹچ تک نہیں کیا، نہ ہی بے عزتی سے بات کیا، کبھی نہیں۔ لیکن ساتھ میں نے دیکھا ان کے پاس میسیجز بھیجنے والے، ہماری کلپیں نکال کر کے دینے والے آفیسرز کو، وہ عام لوگ نہیں، ٹوپی داڑھی والے مولوی اور پیر لوگ تھے۔ میں نام ابھی نہیں لوں گا، قیامت کے دن انشاءاللہ یہ سب کھلے گا، سب کھلے گا۔ میں دیکھوں گا جو اس طرح کی منافقت کرتے رہے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا، انشاءاللہ قیامت کا منظر ہوگا،
ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور تم کس کے ساتھ ہوگے؟ ہم نے صرف اپنے نبی کی بات کی ہے، ہم نے صرف رسول اللہ کی محبت کی بات کی ہے. اور جن لوگوں نے اس طرح کی ہماری امیج بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تمہارا عقیدہ مجھے نہیں پتا کیا ہے، حضور کو کیا جواب دو گے؟ کیا یہ وہی منظر نہیں ہے؟ ایک میدان ہے کربلا کا، نماز ادھر بھی پڑھ رہے ہیں، نماز ادھر بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور تلوار لے کر نبی کے نواسے کو کاٹ رہے ہیں. کون سا عقیدہ تھا ان کا؟ کون سا ایمان تھا؟ اسی لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ دوسری طاقتوں سے گھبرائے ڈرے ہوئے مت بیٹھو، کچھ نہیں ہوگا. آپس میں جو منافقت ہے، جو غداریاں ہیں، جو جماعت کے اندر فتین ہیں، نفاق پھیلانے والے، ان سے ہی جماعت کو اور امت کو سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑا نقصان ہے. ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو گرانا، اس کی رپورٹ اس کے پاس، اس کی رپورٹ اس کے پاس، یہ تمام حرکتوں سے قوم ذلیل ہوتی جا رہی ہے. نوجوانوں، تاج الاولیاء کے آستانے پر آنے کے بعد ایک بات سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے یہ بندے ہیں اور سب کا مقصد اس دھرتی پر ایک ہی ہے، سب کا مقصد ایک ہے، اس اللہ کو راضی کر کے جانا. باقی تم کسی کو بھی گرانے کی کوشش کرو، نہیں ہوگا. اللہ جب تک نہ چاہے کچھ نہیں ہوگا، تم ذلیل ہو جاؤ گے. اللہ جس کو چاہے عزتوں سے نوازتا چلا جائے گا. اور چند باتیں، اس آستانے پر آنے کے بعد نوجوانوں کا ایک بہت بڑا سیلاب میں دیکھ رہا ہوں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں. سب سے زیادہ بدنام کس بات پر ہے؟ ہم سے کہتے ہیں کئی پولیس والے بھی، مولانا صاحب آپ کی قوم سب سے زیادہ نشہ کرتی ہے، آپ کی قوم نشہ بیچنے میں پکڑی جاتی ہے. ہم نے جیل میں بھی دیکھا، ڈرگز کے کاروبار میں کتنے آئے، کروڑوں کی تجارت کرنے والے. اور یہ وہ امت کی بات میں کر رہا ہوں، اس امت کی بات کر رہا ہوں. رسول اللہ نے تو یہ فرمایا، تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے. اور اس رسول کی امت اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے اور پوری امت کو تباہ کر رہی ہے. میرے سامنے رمضان کا پہلا دن تھا، رمضان کا پہلا دن تھا، 22 سال کا لڑکا جیل میں بھی موجود تھا، گیا ایک دن کے لیے، کوکین کا نشہ کرتے کرتے رمضان کی افطاری سے پہلے نشے کے حالت میں مر گیا، نشہ کے حالت میں مر گیا. دنیا اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تمنا کرتی ہے رمضان میں موت ہو جائے، لیکن اس انداز سے اگر جائے تو فرمایا گیا جیسے مرا ہے قیامت کے دن اسی طرح اٹھایا بھی جائے گا، اسی طرح اٹھایا جائے گا. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، تمہاری زبان اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نشہ کے لیے نہیں ہے. تمہارے ہاتھ تاش کے پتے اور شراب کی بوتلوں کے لیے نہیں ہے، تمہارے ہاتھ تو اللہ کا کلام اٹھانے کے لیے. زبانوں میں تمہارے نعروں میں اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ورنہ میں ایسا آدمی ہوں، لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ارے بہت ہی بھیانک بیان کرے گا. ارے میاں، میں تو پلاسٹک کے بلیڈ کی بھی بات نہیں کرتا، میں تو پلاسٹک کے چاقو کی بھی بات نہیں کرتا. میں بات کرتا ہوں ایک دولت اور ایک طاقت کی، کہ تمہیں چاقو، چھری، بندوق، گولی کچھ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں. ایک بار تمہارا سینہ عشق رسول سے بھر جائے، پھر دیکھنا تمہارے چلتے پھرتے کتنے کیڑوں کی یوں ہی موت ہو جائے. عشق رسول اپنے دل میں بساؤ. عشق رسول جب کسی کے سینے میں بس جاتا ہے، وہ دنیا کو کھینچ لیتا ہے اپنی محبت میں. دنیا تم سے نفرت نہیں کرے گی. نفرت کرتی ہے تو کس وجہ سے؟ تم کو نشے کے اڈے میں دیکھا، لڑکیوں کے ساتھ غلط حرکتوں میں اگر دیکھا، چوری چکاری میں دیکھا، ٹوپی پہنانے اور دھوکہ دھڑی میں دیکھا تو دنیا نفرت کرتی ہے. اور پھر یہ سوچتی ہے 1400 سال بعد کہ آج کی دوسری قوم وہ میرے نبی کو دیکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہمارے نبی کو دیکھنا چاہتی ہے تو تمہارے چہرے سے پہچاننا چاہتی ہے کہ محمد الرسول اللہ کیسے تھے. ان کو اگر معلوم کرنا ہے تو تمہارے اخلاق سے وہ دیکھے گی. اگر تمہارے اخلاق برے ہوئے
تو اللہ نہ کرے تم کو دیکھ کر کے یہ نبی کے بارے میں بدگمانی نہ کر لیں کہ رسول کے غلام ایسے ہیں تو رسول کیسے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، نبی کی محبت اگر رائی کے دانے کے برابر بھی سینے میں موجود ہے، اٹھو آج اخلاق رسول کو زندہ کرو، تمہارے چہرے سنتوں سے بس جائیں، تمہارے جسم کی اور اخلاق کی خوشبو بتائے کہ یہ ادھر ادھر کی گلی نکڑ کا آدمی نہیں، یہ مدینے کے تاجدار کا غلام ہے۔ تمہارے اخلاق بتائیں، تمہارے اعمال بتائیں۔ تاج الاولیاء کا مشن یہی ہے، ناچ گانے کا مشن نہیں تھا تاج الاولیاء کا، بھنگڑا لگانے کا مشن نہیں تھا تاج الاولیاء کا، تاج الاولیاء کا مشن تھا فنا فی اللہ۔ اپنے نفس کو مار دو، اپنے ہوس کو ختم کر دو۔ آج بھی تاج الاولیاء کے ٹرسٹی شاید اس روایت کو زندہ رکھے ہوں گے۔ تاج بابا رحمت اللہ تعالی علیہ پہلی محرم سے لے کر 12 محرم تک قوالی ہوتی ہے آپ کے، پہلی محرم سے 12 محرم تک تاج الاولیاء بغیر کسی میوزک کے، بغیر کسی مضامین کے، صرف تصوف کے اشعار سنتے تھے۔ پہلی محرم سے 12 محرم تک کہا کوئی آواز نہ کرے، اس لیے کہ گھر کے اندر برتن اور کھٹوری گرتی ہے نا، اس آواز سے بھی شیطان کو خوشی ہوتی ہے، چھن چھن کی آوازوں سے شیطان کو خوشی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ بڑے بڑے ڈی جے میں ناچتے ہیں، کتنے تو دل کے مریضوں کو ویسے ہی موت کے گھاٹ اتارتے ہیں لوگ۔ کون کس گھر میں بیمار ہے کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ اے نوجوانوں، عشق رسول جس کے سینے میں، مجھے اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی تقریر کا کل خلاصہ، میری تقریر کا پورا ماحصل جو سنایا ہے وہ ایک شعر میں ہے جو مجدد بریلی نے کہا ہے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، ارے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ دیوانے بن جاؤ ایک بار، دیوانے بن جاؤ ایک بار، اور اس کے بعد اس مرض میں اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے کہ دنیا کا ہر طبیب دوا کر کر کے تھک جائے گا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ میرے آخری چند جملے ہیں، میں کئی جگہوں پر یہ بات کر کے بھی آیا اور آج سے بھی کرتا ہوں، زندگی تھوڑے دنوں کی ہے، کچھ ایسا کر جاؤ کہ زمین پر تمہارا نام باقی رہے، ورنہ قبرستان میں جا کر کے دیکھو لوگوں کے قبروں کی تختیاں بھی بجھ گئیں، پتہ بھی نہیں کہ قبر میں کون لوگ ہیں اور کتنے لوگ ہیں۔ لیکن کچھ قبریں ایسی ہیں جو اندر جانے کے بعد بھی اپنا نام بھی زندہ رکھتی ہیں اور اپنا کلام بھی زندہ رکھتی ہیں۔ قبرستان کے سارے لوگ زندہ نہیں رکھے، لیکن کچھ قبریں ایسی ہیں جانے کے بعد بھی وہ چھاپ چھوڑ کر کے گئے۔ وہ کیا چھاپ تھی؟ 700 نہیں 800 سال گزر گئے، غریب نواز کی حکومت آج بھی سینوں پر جاری ہے، اب محبوب الہی آج بھی زندہ مجمع میں ہے، بختیار کاکی آج بھی زندہ مجمع میں ہے، صابر کلیری کا ذکر آج بھی زندہ موجود ہے، مخدومان کے چھوچاؤ مارہرا کا ذکر آج بھی موجود ہے، اور شاہ بریلی امام احمد رضا ہر مجمع کی جان ہے، اور ناگپوری نہیں، آس پاس ہر علاقے میں تاج الدین تاج الاولیاء کا نام بچے بچے کے سامنے کرامتوں کے ساتھ زندہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو یہاں دنیا میں اپنے نام کے لیے نہیں جیتے تھے، اللہ کے نام کے لیے جیتے تھے۔ جو اس کے نام کے لیے جیتا ہے، جب وہ انتقال کر جائے اللہ اس کا نام زندہ رکھتا۔ آپ بھی جانے سے پہلے کچھ ایسے کام تو کر جاؤ جو دیش کو بھلا ہو، قوم کو بھلا ہو، زمین کو فائدہ ہو، اور جس کا کوئی فائدہ نہیں وہ دھرتی کا بوجھ ہے، جس دن نکلا کچرا چلا گیا۔ ہاں، ہمارے جنازوں کے ساتھ ایسا کوئی نہ کہے کہ یہ کچرا تھا چلا گیا۔ ایسی زندگی جیو کہ شاعر کہتا ہے، موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے، سب مر کے جاتے ہیں، لیکن ایک جنازہ وہ ہوتا ہے جو جا رہا ہے دلی میں لیکن آنکھیں یہاں پر نم ہیں، جو جا رہا ہے کسی اور ملک میں دل کی دھڑکنیں یہاں تیز رہتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایسی زندگی جی کر کے جاؤ
کہ اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے وہ زندگی سے صرف پردہ کیا ہوا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کچھ اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ یہ پیغام دے کر کے جاتے ہیں, اور مجھے میرے رب سے یقین ہے, میرے نبی سے یقین ہے, ان کی رحمت سے یقین ہے. مجھے آج روکنے والے ہزار روکیں لیکن لبیک یا رسول اللہ کو روکا نہیں جا سکے گا, یہ قائم رہے گا. اور ہم مر بھی جائیں تو یہ نشانی باقی رہے گی. کیوں؟ میرے جنازے پہ رونے والوں بغور دیکھو فریب میں ہو, بغور دیکھو مرا نہیں ہوں. غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا, غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا. جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اللہ والوں کی یہ مثال ہے. دیش میں آج جو پیغام مجھے یہاں سے دینا تھا, یہ بہت بڑا ذمہ دار اسٹیج ہے. یہاں ہر جگہ سے لوگ ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, ہر قسم کے لوگ ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں زمانے کی ضرورت بنو, ورنہ بغیر ضروری چیزوں کو کباڑ خانے میں ڈالا جاتا ہے. گھر کے اندر بھی جو یوز لیس چیزیں ہیں, چاہے وہ صوفہ ہو کہ کرسی ہو, بیٹھنے کے قابل نہیں تو وہ حال میں رہنے کے قابل بھی نہیں. بھنگار میں ڈال دو, اس کو کباڑ میں ڈال دو. پکانے والی پتیلیاں, کھانے والے برتن, پیسنے والی مشین کام نہ کرے وہ بھنگار میں جائے گی. تم اگر کام والے نہ ہو, کسی کے کام نہیں آ سکتے, تو تمہاری کوئی ویلیو نہیں, تمہاری کوئی اہمیت نہیں. دنیا اس کو پہچانتی ہے جو وقت کی ضرورت ہوتا ہے. میں نے ہزار اس پر اسٹڈی کی ہے. یہ جو باتیں ہوتی ہے نا, تعصب ہے ہندو مسلم کا, نفرت کی ایک بہت بڑی فضا پھیلی ہوئی ہے. یہ اس سے نفرت کرتا ہے, یہ اس سے نفرت کرتا ہے, ہزار نفرتیں. میں اپنے مطالعے سے کہہ رہا ہوں, چاہے جتنی نفرتیں کوئی کسی سے بھی کر لے, لیکن تمہارے اندر کوئی صلاحیت ہے, تمہارے اندر کوئی قابلیت ہے, نفرتیں ایک طرف ہوں گی, تمہاری ضرورت زمانے کی ایک طرف ہوگی. ہزار نفرتیں ہوں. اے پی جے عبد الکلام وقت کی ضرورت تھا, وقت کی ضرورت. دیش کو پاورفل بنانے کے لیے اپنی محنت کی. یہ نہیں دیکھا گیا کہ پھر اس کی ذات کیا ہے. زمانے کی اور وقت کی جو ضرورت بنتا ہے, یہ جو آج ہم رونا رو رہے ہیں, اتنی ساری جنگوں کا, کہ دنیا بھر میں جو جنگیں ہو رہی ہیں, اتنے لوگ ہیں, وہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اسرائیل یہ کر رہا ہے, امریکہ وہ کر رہا ہے. یہ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. پاور, ٹیکنالوجی, علم ان کے پاس ہے. انہوں نے لوہا منوایا, ٹیکنالوجی میں طاقت حاصل کی, وہ زمانے کی ضرورت بن گئے. تم ہزار یہاں بیٹھ کر کوسو, موبائل تو استعمال ان کا ہی کر رہے ہو, کمپیوٹر استعمال ان کا ہی کر رہے ہو, سارا اینڈرائڈ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہو. محتاج بنا دیتا ہے علم لوگوں کو. اسی لیے میں کہتا ہوں جاہل لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. آئے چلے گئے کوئی یاد بھی نہیں رکھتا, لیکن اس کے پاس علم ہے, ٹیکنالوجی ہے, تو وہ ہر زمانے کی ضرورت بن جاتا ہے, وہ ہر زمانے کی ضرورت بن جاتا ہے. تاج الاولیاء کے آستانے سے میں امت مسلمہ کو یہ درس دینا چاہوں گا, اپنی صلاحیتیں بیدار کرو. تم صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے نہیں آئے ہو, تمہاری نمائندگی ڈپارٹمنٹ میں بھی ہونی چاہیے, تمہاری نمائندگی ہر شعبے کے اندر ہونی چاہیے. سسٹم کا حصہ بنو, علم میں کمال حاصل کرو, پھر دیکھو کتنے لوگ نفرت کرتے ہیں. نفرت ہماری جہالت کی وجہ سے ہو رہی ہے, نفرت ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور جو بیجا نفرت کرتا ہے وہ الٹے منہ گر جاتا ہے. لیکن اگر تمہارے پاس صلاحیت ہے اور علم ہے, ٹیکنالوجی ہے, تو ایسوں سے دشمنی کر کے وہ خود برباد ہوگا. جاہلوں سے تو سب نفرت کرتے ہیں. اس لیے میرے مصطفیٰ کا مشن ہے جاہل نہ بنو, جاہل نہ بنو. پورے نوجوانوں سے 10ویں پاس, 12ویں پاس, اس کے بعد کیا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ نکڑ پہ کھڑا ہوا ہے, سگریٹ پھونک رہا ہے, گٹکا کھا رہا ہے. یہی تمہاری لاسٹ, تمہارا ایم یہی ہے, یہی ٹارگٹ ہے, یہی مقصد ہے. ایک وقت وہ تھا, پوری دنیا کو سائنس ہمارے علماء نے عطا کیا ہے. الجبرا کس کا ایجاد کیا ہوا ہے؟ جابر بن حیان کا.
میڈیکل سائنس میں جاؤ، فخر الدین رازی کا نام آج بھی زندہ ہے. کیلیفورنیا یونیورسٹی میں سرجری پر لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب بو علی سینا کی ہے. علماء اسلام نے کتنے علوم دیے. عباس بن فرناس جس نے سب سے پہلے اڑنا سکھایا، اسی کے فارمولے پر بعد میں ایروپلین بنائے گئے. وہ لوگ ٹیکنالوجی کے ماہر تھے، کیمسٹری میں، فزکس میں، جغرافی میں. علماء اسلام نے بہت بڑا کردار اپنایا. لیکن ایک بات اور بھی میں بتا دوں، یہ ہم کہہ کر کے رہیں گے ہمارے علماء وہ تھے، ہمارے علماء یہ تھے، تو اثر نہیں ہوگا. دنیا یہ پوچھے گی تو کیا ہے؟ تیرے باپ داداؤں کی مت کہے، تیری بتا تو کیا ہے. اس لیے کہ دنیا پریزنٹ کو ایکسپٹ کرتی ہے، پاسٹ کو نہیں. پاسٹ کو سنا کر موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، فخر کر سکتے ہیں، لیکن اثر نہیں ہوتا. اثر پریزنٹ کا ہوگا. جیسے اپنے باپ دادا کی تاریخ بیان کر رہے ہو ویسے بن کر کے دکھاؤ، تو پھر ہر جلوہ تمہارا ہے، ہر زمین تمہاری ہے. اسی لیے میرے عزیزو، تاج الاولیاء کے آستانے پر آنے والی یہ بھیڑ یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائے. اب جینا ہے تو ہمیں کسی ایرے غیرے نتھو کیرے کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں. تمہیں الگ الگ کلاسز لینے کی ضرورت نہیں. دنیا بھر کی ساری کلاسز کا ایجوکیشن تاجدار مدینہ نے اپنی زندگی میں عطا کیا ہے. تمہیں بیٹھنا سکھایا ہے کہ نہیں؟ تمہیں چلنا سکھایا ہے کہ نہیں؟ تمہیں ملنا سکھایا ہے کہ نہیں؟ تمہیں بولنا سکھایا ہے کہ نہیں؟ تمہیں لوگوں سے بات کرنے کے انداز سکھائے کہ نہیں؟ کھانے کے آداب میرے مصطفیٰ نے بتائے، سونے کے آداب میرے مصطفیٰ نے بتائے، شادی کے آداب میرے مصطفیٰ نے بتائے، بچوں کو پالنے کے آداب میرے مصطفیٰ نے بتائے، بوڑھوں کا احترام میرے آقا نے بتایا، یتیموں کے حقوق میرے آقا نے بتایا، پڑوسیوں کا سلوک میرے آقا نے بتایا. ارے حکومت کرنے کے انداز بھی میرے مصطفیٰ نے سکھائے ہیں، وزیروں کے احوال بھی سکھائے، معاملات بھی سکھائے، حتیٰ کہ پیشاب سے پاکی حاصل کرنے کو بھی میرے مصطفیٰ نے سکھایا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ماں کے پیٹ سے نکل کر قبر کی گود میں جانے تک ہر مسئلہ ماں، ہر مسئلہ آمینہ کے لال نے ہمیں بتایا ہے. پڑھنا ہو تو ایک نظر میں پڑھ لو. اسی لیے میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، تمہاری بیماری کا علاج ایک ہی ہے، تمہارے زوال کا علاج ایک ہی ہے، تمہارے گرنے سے اٹھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. ارے سیاست ہے کیا چیز؟ لوح و قلم تیرے ہیں. حکومت ہے کیا چیز؟ لوح و قلم تیرے ہیں. زمین ہے کیا چیز؟ لوح و قلم تیرے ہیں. ٹکڑے ہے کیا چیز؟ لوح و قلم تیرے ہیں. روٹی ہے کیا چیز؟ لوح و قلم تیرے ہیں. لباس ہے کیا چیز؟ شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. مجھ جیسے ادنا کو دیکھ لو، مجھ جیسے نکمے کو دیکھ لو، صلاحیت اتنی نہیں، لیکن بارگاہ مصطفیٰ سے میں عشق کرتا ہوں اور حد درجے عشق کرتا ہوں. ان قدموں کی دھول میں بیٹھنا اپنی زندگی کو فخر میں معراج سمجھتا ہوں، بلکہ اس گلی کا کتا کہلانا میں اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہوں. اس نسبت کے بعد ہم نے اپنی عزت دیکھی ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. حضور تاج الاولیاء، حضور تاج الاولیاء، حضور تاج الاولیاء، شہر ناگپور. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھیں.